اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ قبل اس کے کہ ہم حضرت مولانا عفان صاحب کو دعوت سخن دیں، والد محترم جناب بلال بن عبدالغفار سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئے اور مدرسے کی تاسیس اور تاسیس کی وجوہات کے سلسلے میں چند باتیں ہمارے سامنے پیش کریں۔ محترم سامعین کرام، پیارے بھائی اور بہنیں، اصل میں جو ہے مجھے کچھ کہنے کے لیے یہاں کھڑا کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج سے 4 سال قبل اس بستی کے اندر آنا ہوا ہمارا، اور اس بستی کی جو ہے حالت کو دیکھ کر اور اس بستی میں رہتے ہوئے بچوں کی حالت کو دیکھ کر دل کے اندر ایک ترس پیدا ہوا کہ آج جو ہے بچے بچپن کے اندر جو کسی نہ مکتب میں جا رہے ہیں نہ کسی مدرسے میں جا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو ایسے ہی یوں ہی بیکار کر رہے ہیں، تو پھر دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ ان کے لیے کچھ سوچا جائے۔ تو الحمدللہ جو فکر ہوتی رہی، اللہ سے مانگنا ہوا، آخر میں تاریخ 1/8/2021 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے مقام میں ایک اس مدرسے کو جو ہے شروع کیا۔ اب یہ مدرسہ جب تاریخ 1/8/2021 کو جب شروع ہوا، جب ہمارے حضرت مولانا قاری زبیر صاحب کے پاس ایک بھی بچہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ جو ہے ان کی فکروں کے اوپر، ان کی محنت کے اوپر رفتہ رفتہ جو بچے بڑھتے گئے، اور الحمدللہ پچھلے سال 4-6 مہینے کے بعد جو ہے ایک جلسہ ہوا۔ اس جلسے کے اندر تقریباً 55 بچوں نے جو ہے امتحان دیا تھا، اور اس امتحان کے اندر جو ہے بچے پاس ہوئے تھے۔ اسی طرح سے جلسہ بھی ہوا تھا، اور اس کے 1 سال کے بعد آج الحمدللہ پورے 1.5 سال ہونے کے بعد آج اس مدرسے کے اندر تقریباً 120 بچے جو ہے تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں۔ اب اس بچوں کے سامنے جو ہے بچوں نے کیا محنت کی ہے اور بچوں نے جو ہے کیا ہمتیں کی ہے اور آج تک بچوں نے کیا کیا، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ آئندہ بھی بس ہمارے بچے اسی طریقے سے آگے جو ہے بڑھتے رہیں، اور ہم جو ہے ان کے پیچھے تھوڑی ہمت دیں، ان کو ہمت دیں گے، ان کی ہمت افزائی کریں گے، تو انشاءاللہ یہ آج کے بچے ہیں، کل کے بڑے ہوں گے اور کل کے جو ہمارے ہاتھ اور پاؤں بنے گے۔ اب ان کی ہمت افزائی کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو مکتب کے اندر پہنچائیں۔ اب جو ہے مکتب کے بچے جو مکتب پہ پہنچیں گے تو آج جو ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو بچہ جب اسکول میں پہنچتا ہے تو اسکول میں جانے سے پہلے اس کی ساری تیاریوں کے ساتھ اس کو بھیجتے ہیں۔ اسکول میں سے آنے کے بعد اس کی ساری تیاریاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو کیا ہوم ورک دیا ہے، ٹیوشن میں پڑھائی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یعنی جیسے ہم اسکول کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی اگر ہم ان بچوں کی مکاتب کی اور ان کے سبق کی اگر ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے بہت جلد آگے بڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم اسکول کے عنوانات کے اوپر ہر طرح سے ہم کھڑے رہتے ہیں، ہے نا، اسکول کے عنوانات کے اوپر ہر طرح ہم کھڑے رہتے ہیں کہ اسکول کے اندر ہر مہینے کی 200 روپے، 400 روپے، 600 روپے فیس بھرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ بچوں کے ٹیوشن کے پیچھے 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپے خرچہ کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ بچوں کے اسکول میں پہنچانے کے لیے رکشہ کا کرایہ دینا، گاڑی پر اس کو فکر کے ساتھ چھوڑتے جانا، یہ سب ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر ہمارے لیے آسان نہیں تو صرف مکتب کی پڑھائی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی بچوں نے محنت کی ہے اور اس کا نتائج ہمارے سامنے ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جیسے آج تک ہم نے بچوں کی اسکول کی پڑھائی کی فکر کی ہے، اسی طریقے سے مکتب کی پڑھائی کی بھی فکر کریں، اور اس کے لیے جو ہے نا بہت سارا جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے۔ صرف مولانا کی محنت ہمارے سامنے ہے کہ مولانا نے کچھ ہی وقت کے اندر کتنی ساری محنت کی، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ 1.5 سال کے اندر 120 بچے کو ہمارے سامنے کھڑا کر دینا اور ان کو یہ تھوڑا سا بول دینا کہ آج ہمیں بہت معمولی لگ رہا ہے، لیکن ہماری اسی مجمع میں سے کسی کو بھی کھڑا کر کے بتایا کہ یہ بچے نے کیا پڑھا ہے تو ہماری ہمت نہیں ہوگی بولنے کی۔ تو اس لیے میں تمام حاضرین مجلس سے گزارش کروں گا کہ بچوں کی مکتب کی پڑھائی کے لیے تھوڑی فکر کریں۔ جو بچے آج تک مکتب میں نہیں گئے ان کو مکتب میں۔ تو یہ تھی مدرسے کی تاسیس اور اس کی وجوہات، جس کے سلسلے میں والد محترم کا اب ہم والد صاحب کے بعد مفتی عبداللہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں، جو کہ اس مدرسے کے اہم رکن رہے ہیں اور روز اول سے اس کے لیے سرکوشاں رہے ہیں۔ تو ہم ان سے مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں 2 الفاظ کہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے جیسے کہ ابھی مدرسے کے متعلق بلال بھائی نے کافی باتیں بتلائی ہیں، تو سبھی والیوں کو خاص طور پر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں۔ اگر ماں باپ ہی اپنے بچوں کے بارے میں فکر نہیں کریں گے تو کوئی اور ہمارے بچوں کے بارے میں فکر کرنے والا نہیں ہے۔ اگر بچے کی کامیابی سے صرف دو لوگ ہی ہیں جو دنیا میں خوش ہوتے ہیں، ورنہ کامیابی پر تو لوگ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں۔ کامیابی کوئی کسی کی نہیں دیکھ سکتا، صرف دنیا میں دو لوگ ایسے ہیں جو کسی کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں، ایک تو بچے کا استاد ہوتا ہے اور ایک بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں۔ لہذا بچوں کی کامیابی پر خوشی اسی وقت ملے گی جب ہم بچوں پر اس قسم کی محنت کریں گے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے کہ استاد تو محنت کر رہا ہے مدرسے میں، لیکن اگر والدین اسے پابندی سے مدرسے بھیج ہی نہیں رہے ہیں تو استاد کی محنت کہاں رہی؟ یہ تو بچے کا نقصان ہے۔ تو سب سے پہلے تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر خصوصی نگاہ رکھیں اور ان کی تعلیم کی فکر کریں اور پابندی سے اہتمام کریں ان کو مدرسے میں پہنچانے کا۔ ٹیپو سلطان کا جملہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو نوالا سونے کا کھلاؤ لیکن ان پر نگاہ شیر کی رکھو۔ تو لہذا بچوں کو کھلانے پلانے میں کمی نہ کریں، خوب ان کا اکرام کریں، ان کا اعزاز کریں، انہیں محبت دے، پیار اور شفقت دیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان پر شیر کی نگاہ رکھیں کہ جس طرح شیر اپنے شکار پر مکمل نگاہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ بچے پر مکمل نگاہ ہو کہ ہمارا بچہ صبح اٹھنے سے لے کر رات تک کہاں ہوتا ہے، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کے دوست محلے کے کون سے لڑکے ہیں۔ اگر اس کی دوستی محلے کے بدماش لڑکوں سے ہے، برے لڑکوں سے ہے، تو اپنے بچوں کو ایسے بچوں سے دور رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحبتیں آپ کے بچوں کو بگاڑ دیں۔ لہذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں، ان کی دوستی کن کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو مسجد کے امام کے ساتھ، اپنے محلے کے مولانا کے ساتھ، حافظ صاحب کے ساتھ رکھیں تاکہ ہمارے بچے ان کی صحبت میں رہ کر ایک اچھا اثر لیں۔ اگر آدمی عطر والے کے پاس جاتا ہے تو عطر نہ بھی خریدے تو خوشبو لے کر آئے گا۔ اگر ہمارے بچے پڑھنے نہ بھی جائیں لیکن اگر پڑھائی کے اوقات کے علاوہ اگر محلے کے امام کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی صحبت سے کچھ نہ کچھ اثر لے کر آئیں گے۔ تو لہذا اپنے بچوں کی فکر کریں، مدرسوں میں پابندی سے بیٹھنے کا اہتمام کریں اور ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں، اور ان کے دن و رات کے جو معمولات ہیں ان کے وقت ہیں، اور جو گھر سے سیکھ کر آ رہے ہیں، مدرسے سے سیکھ کر جو گھر آ رہے ہیں، تو بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا استاذ نے آپ کو جو سونے کی دعا سکھلائی تھی تو تم سوتے وقت دعا پڑھتے ہوئے نہیں پڑھتے ہو؟ اگر بچہ سے مدرسے میں سیکھ رہا ہے اور گھر میں وہ پڑھنے کا پابند نہیں ہے تو اس کا پڑھنا بیکار ہے۔ وہ جو سیکھ رہا ہے اس کے زندگی میں معمولات میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر اس نے کھانے کی دعا سیکھی ہے تو کھاتے وقت ہمارا بچہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اگر سونے کی دعا سیکھی ہے تو سونے کے وقت بچہ دعا کو پڑھنا چاہیے۔ تو جو دعائیں جو حدیثیں بچوں نے بھی سنائی ہیں وہ صرف اسٹیج کے لیے نہ ہوں، وہ صرف لوگوں کو سنانے کے لیے نہ ہوں، مہمان گھر میں آ کر ان کے سامنے پڑھوانے کے لیے نہ ہوں، بلکہ وہ دعائیں جب اس وقت وہ وقت آئے، سونے کے وقت سونے کی دعا بچوں سے پڑھوائی جائے، کھانے کے وقت پڑھوائی جائے، بیت الخلاء جاتے وقت دعا پڑھوائی جائے۔ جو چیزیں بچے پڑھ رہے ہیں، جو مدرسے میں سیکھ رہے ہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں آ کر بچوں کو اس پر عمل کروائیں۔ جب ہم ان چیزوں پر بچوں کا عمل کروائیں گے تو ہمارے بچے سنتوں کے پابند بنیں گے، اور جو دعائیں جو حدیثیں وہ سیکھ رہے ہیں وہ کبھی بھولیں گے نہیں، وہ انہیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مصطفى منبع للصفا سيد